فرمایا کہ شیطان 4 مرتبہ رویا ہے آج تک، جب سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مردود فرمایا اس وقت سے لے کر آج تک 4 مرتبہ رویا۔ ایک مرتبہ اس وقت رویا جب سورۃ الفاتحہ کو اللہ نے نازل فرمایا۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ فرمایا کہ شیطان 4 مرتبہ رویا ہے آج تک، جب سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مردود فرمایا اس وقت سے لے کر آج تک 4 مرتبہ رویا۔ ایک مرتبہ اس وقت رویا جب سورۃ الفاتحہ کو اللہ نے نازل فرمایا۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، کوئی نماز ایسی نہیں، نفل ہو، واجب ہو، سنت ہو، فرض ہو، تہجد ہو، اشراق ہو، اوابین ہو، کوئی بھی نماز ہو، کوئی نماز سورۃ الفاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور بعض ائمہ اکرام کے نزدیک سورۃ الفاتحہ کو نماز میں پڑھنا فرض ہے، لیکن احناف کے نزدیک سورۃ الفاتحہ کو نماز میں پڑھنا واجب ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا فرمان ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا۔ فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب مسلمان بندہ نماز کے اندر الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، یا میرے بندے نے میری دوبارہ تعریف کی۔ پھر جب مسلمان بندہ نماز کے اندر مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کر دی۔ جب مسلمان بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے بندے اور میرے درمیان ہے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میں اپنے بندے کو وہ سب کچھ عطا کروں گا جو مجھ سے مانگے گا۔ جب مسلمان بندہ نماز کے اندر پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا لعبدی وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، یہ میرے بندے کے لیے ہے، یعنی میرے بندے نے اپنے لیے دعا مانگی ہے اور میں اپنے بندے کو وہ سب کچھ عطا کروں گا جو مجھ سے مانگے گا۔ یعنی جب مسلمان بندہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، وہی یقین کر لے، اس حدیث شریف سے ثابت ہے، وہی یقین کر لے کہ اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے، اللہ سے گفتگو کر رہا ہے، اور ہر جملے پر اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو جواب دیتے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، سورۃ الفاتحہ جیسا کلام اللہ تعالیٰ نے نہ تو تورات میں نازل فرمایا، نہ انجیل میں نازل فرمایا، نہ زبور میں نازل فرمایا، اور نہ ہی تمام صحیفوں میں سے کسی صحیفے میں نازل فرمایا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ جیسا کلام خود قرآن مجید فرقان حمید میں اس سورت کے علاوہ کہیں نازل نہیں فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی صرف یہی واحد کلام ہے سورۃ الفاتحہ، کہ اس جیسا کلام اللہ نے پورے قرآن میں پھر نازل نہیں فرمایا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام صورتوں میں، پورے قرآن مجید فرقان حمید کی تمام صورتوں میں عظیم ترین صورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، در منصور کی روایت ہے، فاتحۃ الکتاب انزلت من کنز تحت العرش، کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو عرش کے نیچے والے خزانے سے نازل فرمایا۔
اور اسی طرح در منصور کی روایت، فرمایا جس مسلمان نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی وہ یہ یقین کر لے اس نے تمام کتابوں کی تلاوت کر لی، یعنی تورات کی بھی تلاوت کر لی، انجیل کی بھی تلاوت کر لی، زبور کی بھی تلاوت کر لی، اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی بھی تلاوت کر لی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورۃ الفاتحہ تمام کتابوں، تمام صحیفوں کا خلاصہ ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے باب فضل الفاتحہ میں حدیث شریف ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آسمانوں کی طرف دیکھا تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ابھی جو دھماکہ ہوا ہے اللہ تعالی نے آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھولا، جب سے اللہ تعالی نے زمین آسمان بنائے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک یہ دروازہ کبھی نہیں کھلا، اور اسی طرح اس دروازے سے ایسا فرشتہ نازل ہوا جو فرشتہ آج تک کبھی نازل نہیں ہوا۔ آج تک یہ فرشتہ کسی نبی پر نازل نہیں ہوا، کسی نبی کے پاس نہیں آیا، کسی پیغمبر کے پاس نہیں آیا، کسی رسول کے پاس نہیں آیا۔ وہ فرشتہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ، آپ کو 2 نوروں کی بشارت دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں آیا ہوں، اس دنیا میں پہلی مرتبہ آیا، صرف آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، 2 نوروں کی خوشخبری اور بشارت لے کر آیا۔ ایک نور سورۃ الفاتحہ اور دوسرا نور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، یا رسول اللہ ان 2 نوروں کی بشارت لے کر آیا، خوشخبری لے کر آیا۔ اور وہ فرشتہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، آپ ان میں سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ انسان دنیا کے اندر جس چیز کی بھی تعریف کرتا ہے حقیقت میں اللہ کی تعریف ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے ان ساری انسانیت کو پیدا فرمایا، ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا، زمین آسمانوں کو اللہ تعالی نے پیدا فرمایا، سورج چاند ستاروں کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ اگر آپ آسمان کی تعریف کریں کہ بغیر ستونوں کے کھڑا ہے اور اتنا بلند ہے، بالکل سیدھا ہے، بہت بڑا ہے، آج تک نہ کسی نے اس کی ابتدا کو دیکھا ہے اور نہ ہی کسی نے آسمانوں کی انتہا کو دیکھا ہے، تو یہ تعریف حقیقت میں آسمانوں کی نہیں بلکہ اللہ کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے 7 آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے۔ آپ کسی انسان کی تعریف کرتے ہیں، سائنسدان کی تعریف کرتے ہیں کہ ہوائی جہاز بنا دیے، وزنی لوہے کو فضا میں اڑا دیا، راکٹ بنا دیے، اسلحہ بنا دیا، بم بنا دیے۔ یہ تعریف حقیقت میں سائنسدانوں کی نہیں بلکہ یہ تعریف حقیقت میں پروردگار کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہانت عطا کی، اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی، بولنے کے لیے زبان عطا کی، پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا کیے، چلنے کے لیے پاؤں عطا کیے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہی عطا کی ہیں۔ سورج کی روشنی میں یہ کام کرتے ہیں، سورج کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو علوم عطا کیے، اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو ذہن عطا کیا، دماغ عطا کیا، جس ذہن اور دماغ سے یہ کام کرتے ہیں۔ تو
تو یہ تعریف حقیقت میں سائنسدانوں کی نہیں بلکہ پروردگار کی ہے، کیونکہ حقیقت میں ان کو ذہن دینے والا، علوم دینے والا پروردگار ہے۔